اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور 20 سارما سورہ، ٹھیک ہے۔ تو سورہ نور میں اللہ کے فرمان ہے انسان کس طریقے سے بچپن سے بوڑھا ہونے تک کا ان کی حالت طور طریقہ بتلایا ہے۔ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارمان بھی تھا کہ ہماری امت میں سبھی عورت اور مرد سورہ نور کا اور سورہ آل عمران کا، سورہ ملک، سورہ بقرہ کا میکزیمم تو معنی پڑھ لے۔ پورا قرآن کا معنی تو پڑھنا ہی ہے پڑھنا، لیکن میکزیمم ان کا معنی پڑھنے سے ان کو معلوم ہو جائے کہ طور طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں میں زیادہ بات کیا ہو تو مجھے اللہ معاف فرمائے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ یہ ایک سورہ ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم ہی نے، دیکھو ہم مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیا ہے، تو لیکن اردو الفاظ کو انسان نے لکھا، سمجھ میں آئے بات، اور عربی الفاظ کو اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، ایک سورہ ہے، کون سا سورہ؟ سورہ نور۔ اس کے الفاظ کو بھی ہم ہی نے یعنی اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس کے معنی یعنی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ نے جو معنی لکھے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اس کے معنی لکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے وہ جو ڈالی ہوئی پلان کی وجہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوشش کی وجہ سے آج ہم قرآن کو اتنا آسانی سے پڑھ پا رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی، الحمدللہ رب العالمین، لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو دیے ہیں، جو قرآن کے معنی جہاں جہاں پر تھا وہ سب سینوں سے نکال کر ایک کتاب کے شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، ان کے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہم نے اس سورہ میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ لیکن کیا بولتے ہیں، سمجھنا اور عمل کرنا، اس کے لیے کیا ضروری ہے، قرآن کو پڑھنا ضرورت ہے۔ جب تم پڑھو گے تبھی تو سمجھو گے، تبھی تو عمل کرو گے، سمجھ گیا؟ تو نہیں پڑھے بغیر عمل نہیں ہو سکتا ہے، کیسا عمل ہو جائے گا، تم کو علم ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، سمجھ میں آیا؟ تذکرون ایسے آئے تھے بہت سے جگہ پر قرآن میں آئے ہیں، کیا تم سنتے نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اے عقل مندو، اے مسلمانوں، اے تمام لوگوں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہینڈ سے دے کے بتا دیتے ہیں۔ لعلکم تذکرون، جنا کرنے والی عورت اور زرا کرنے والا مرد، سمجھ میں آیا؟ جو گندی حرکتیں کرتے ہیں، جنا کرنے والی عورت اور جنا کرنے والا مرد، تو ان میں سے ہر ایک کے 100 درے مارو۔ جب وہ جنا کا ان کے اوپر ثابت ہوگا کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، تو مسلمانوں کا ایک مجمع یہاں پر ہو، ان کو ایک ایک کو 100 درے مارنا، سمجھ میں آیا؟ اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے، بالکل رحم نہیں آنا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ گناہ کو معاف کرنے والا غفور الرحیم بھی ہے، اور سزا دینے والا جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، سمجھ میں آیا بات؟